کہ خارجی دہشت گرد احسان اللہ کے فتنۃ الخوارج کے حوالے سے ہوش ربا انکشافات۔ کہا فتنۃ الخوارج نوجوانوں کو ورغلا کر پاک فوج کے خلاف ذہن سازی کرتے ہیں۔ کمانڈر بدری مشتاق اور اسلام الدین کے لیے 3 سال تک سہولت کاری کی۔ ہم نے بختربند گاڑی اور پولیس اسٹیشن پر حملے سمیت مختلف کارروائیاں کی۔ فتنۃ الخوارج نوجوانوں کے ذہن سازی کرتے ہیں، ان کو پاک فوج کے خلاف کارروائیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ خارجی دہشت گرد احسان اللہ نے مزید کہا کہ ان خوارج نے جھوٹ بولا کہ پاک فوج کافر ہے۔ خوارج حقیقت میں خود کافر اور مرتد ہیں۔ میں نے پاک فوج کے جوانوں کو 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے نماز اور کلمے سیکھے ہیں جو پہلے نہیں آتے تھے۔ نوجوانوں سے اپیل ہے کہ پاک فوج کا ساتھ دیں تاکہ دہشت گرد عناصر کا خاتمہ ہو سکے۔ ہم ان دہشت گرد خوارج کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ مذہب کے نام پر دہشت، نفرت اور انتشار پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ جی ہاں، خارجی دہشت گرد احسان اللہ کے فتنہ الخوارج کے حوالے سے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ کہا کہ فتنہ الخوارج نوجوانوں کو ورغلا کر پاک فوج کے خلاف ذہن سازی کرتے ہیں۔ کمانڈر بدری مشتاق اور اسلام الدین کے لیے 3 سال تک سہولت کاری کی ہے۔ ہم نے بختربند گاڑی اور پولیس اسٹیشن پر حملے سمیت مختلف کارروائیاں بھی کی ہیں۔ یہ اعتراف کیا گیا ہے۔ فتنہ الخوارج نوجوانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کو پاک فوج کے خلاف کارروائیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ خارجی دہشت گرد احسان اللہ نے مزید بتایا ہے کہ ان خوارج نے جھوٹ بولا کہ پاک فوج کافر ہے۔ خوارج حقیقت میں خود کافر اور مرتد ہیں۔ میں نے پاک فوج کے جوانوں کو 5 وقت نماز پڑھتے دیکھا۔ میں نے نماز اور کلمے سیکھے جو پہلے نہیں آتے تھے۔ نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پاک فوج کا ساتھ دیں تاکہ دہشت گرد عناصر کا خاتمہ ہو سکے۔ کمانو میں احسان اللہ، افلورنو میں عبدالجنان، قوم میں سودو، کمانڈر بدری، کمانڈر مشتاق، کمانڈر گرنیٹ، کمانڈر اسلام الدین، دریکو لینا ورسرا سہولت کارے کا و تشکیل حصہ ما بیشتربان گاڑی بنے ما ٹکڑائی جائے لکا پومرا ڈاشے چشو تاتور ایکشے پولیس اسٹیشن بنے ما ٹکڑائی جائے ورسرا مختلف کاروائیون ایکشے میسا ورسرا وخستی دو اسلام الدین سرا میں مختلف کاروائیون ایکشے ایسا وخستی دو ہر یو کمانڈر هر یو طالب جون تا یه چکراس و طلایوی بیا دیگه دی یایی چه میج مسلمانون یی ور سرا دیگه خوارج و ویلا چه دا کافرون دی کافرون خو پخپلا دی چه ده چانه یه شدون بوتل لیدان نشتا دا یا که هر چه یه وکل دان نشتا دا یا دیگه خوارج دیگه طالبون رو تاویلو چه پاکستان فوج مرتد تا پاکستان فوج کافرون دی یلا تا چه مخفل ولی دلو پاکستان فوج حقیقتی مسلمون خدا غدی مو یلا تا کم حالات ولی دا 5 وقت المینج ما ولی دا 5 وقت اوداس و 5 وقت اذان یلا تا مسترگ کلاوشه مخفل میز هاز دا کا مول میز نوز دا کڑا یا ور سرام میز هاز دا کا کلمه میں هاز دا کڑا لے یلا تا کر پر تسبیح ها در تا ملاوی جی جو مخفل خلق تا خپل ځوانونه تا مدا اپیل دا یا چه دغی مخنیوای وکو فوج سره ودارېږي فوج سره ودارېږي دغی مخنیوای وکو دیم ځکه مغنه ختم شي چیرو په پاکستان کې آزادی روشي مشو دغه لوسا غارق شو۔ تو یہ وہ خوارج ہیں جو پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، دہشت گردوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور اس کا عملی ثبوت آپ اس ویڈیو پیغام میں دیکھ سکتے ہیں۔ خارجی دہشت گرد احسان اللہ کے فتنۃ الخوارج کے حوالے سے یہ ہوش ربا انکشافات ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ فتنۃ الخوارج نوجوانوں کو ورغلا کر پاک فوج کے خلاف ذہن سازی کرتے ہیں۔ کمانڈر بدری مشتاق اور اسلام الدین کے لیے 3 سال تک سہولت کاری کی۔ ہم نے بختربند گاڑی اور پولیس اسٹیشن پر حملے سمیت مختلف کارروائیاں کی۔ فتنۃ الخوارج نوجوانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کو پاک فوج کے خلاف کارروائیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ خارجی دہشت گرد احسان اللہ نے مزید کہا کہ ان خوارج نے جھوٹ بولا کہ پاک فوج کافر ہے۔ خوارج حقیقت میں خود کافر اور مرتد ہو گئے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر مولانا عبدالخبیر آزاد۔ بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے۔ مولانا صاحب کہیے گا یہ اعترافی بیان اور یہ ہوش ربا انکشافات اور یہ اسپیسیفکلی بتایا گیا کہ ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ پاک فوج کافر ہے، لیکن یہ خارجی بتا رہا ہے کہ اس نے خود پاک فوج کے نوجوانوں کو نماز ادا کرتے دیکھا اور ان سے کلمے سیکھے اور دین سیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دشمن کی ایما پر پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں،
پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے ذریعے ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہماری جو پاک فوج ہے اور ہماری مسلح افواج ہے جو ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، صرف میں سمجھتا ہوں کہ ہماری افواج نہیں بلکہ پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور یہ جو خوارج ہیں یہ جو پاک فوج کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ان کے لیے ہے اور وہ لوگ خود متحد ہیں، خود اسی اس میں آتے ہیں. تو ایک انسان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. یہ کون سا دین، یہ کون سی جنت، کون سا یہ درس دے کر لوگوں کو، بچوں کو تیار کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ، اپنے سپہ سالار کے ساتھ، اپنے فیلڈ مارشل کے ساتھ کھڑی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، ان کا کلا کما ہونا چاہیے، تاکہ پاکستان سے اس دہشت گردی جو ہے جو کہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے پاکستانی قوم کو نجات مل سکے. اور آج پوری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ ہے. جی مولانا صاحب، یہ جو ہم اس وقت اعترافی بیان بھی سنوا رہے ہیں اس دہشت گرد کا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے تو دین پاک فوج سے سیکھا ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ جن کمانڈرز کے ساتھ میں تھا جو دین کا نام استعمال کرتے ہیں وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، تو میں نے تو نماز سیکھی، کلمے سیکھے، میں نے تو یہ پاک فوج سے سیکھا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو معصوم لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، دین کا نام اس میں استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا یہ فعل کیا ان کو جہنم کے راستے پر نہیں لے کے جاتا مولانا صاحب؟ بالکل جہنم کے راستے پہ لے کے جاتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جہنم لوگ ہیں. اور مطلب کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جن کو کلمہ نہیں آتا، جن کو دین کا کوئی پتہ تک نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ آ کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور اپنے مطلب کہ مسلمان جو بھائی ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ پھر فتوے دیتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں اور باتیں کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی ہم نے منبروں محراب سے ان لوگوں کو رد کیا ہے، اور آج ہمارا پیغام پاکستان جو ایک بیانیہ ہے، جو ایک فتویٰ ہے جس میں 10,000 علماء نے دستخط کیے ہیں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سما ٹیلی ویژن کے ذریعے پوری پاکستانی قوم اور دنیا تک پہنچانا ضروری ہے، کہ جس میں دہشت گردی کو حرام قرار دیا گیا، انتہا پسندی کو حرام قرار دیا گیا، یہ جو خودکش حملے یا خودکش لوگوں کو تیار کرتے ہیں اس کو حرام قرار دیا گیا. ریاست کے اندر ریاست اور ریاست میں ہتھیار اٹھانے کو غیر شرعی قرار دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے پیغام پاکستان میں آ چکی ہیں، اور پوری دنیا اس کو سراہ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اب وقت آ چکا ہے کہ ایسے دہشت گردوں سے، ایسے فتنہ الخوارج سے، ان سب سے جو ہے پاکستان ہمیں نجات ملنی چاہیے، پاکستان کو نجات ملنی چاہیے ایسے فتنۃ الخوارج سے، ایسے دہشت گردوں سے. اور پاک فوج ایسے فتنۃ الخوارج کا قلعہ کما کرنے کے لیے بالکل ہمہ وقت تیار ہے، اور ہم یقیناً پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے. مولانا عبدالخبیر رضا صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا. مولانا طیب قریشی صاحب مذہبی اسکالر وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی وقت کے لیے. فرمائیے گا کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے مذموم مقاصد کے لیے یہ گھناؤنا فعل اپنانے کے لیے مجبور کرتے ہیں یہ لوگ، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟